محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم بزرگوں، دوستوں اور عقیدہ ختم نبوت کورس کے اندر شریک ہونے والے جملہ غلامان مصطفیٰ عشاقان مصطفیٰ، آج ہمارے کورس کا دوسرا لیکچر آپ احباب سماعت فرما رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کے احکام کے شعور، اس کی آگہی کے لیے چند ایک باتیں جو کل میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھیں، ان میں سے چند آیات مقدسات جو آپ کو ذکر کی گئیں آپ کے سامنے، کہ عقیدہ ختم نبوت وہ عظیم عقیدہ ہے کہ جس کے متعلق قرآن کریم کے اندر کتنی آیات بینات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں؟ 100 سے زائد۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں نا، فائدہ ہوا، آپ کو یاد ہو گئی۔ 100 سے زائد قرآن پاک کی آیات مقدسات، اور احادیث طیبات کتنی ہیں جی؟ 200 سے زائد۔ ایک حدیث بھی آ جائے تو ہم تو دیوانے ہیں، ہم تو اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو جہاں 210 احادیث یا اس سے بھی زائد احادیث ہوں تو اس عقیدے کے پیچھے صاف ظاہر کوئی ممتاز قادری بنتا ہے، کوئی علم الدین بنتا ہے، کوئی پھر خادم حسین رضوی بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل، دو چیزیں الگ ہیں۔ ہمارے یہاں ایک شعر منسوب کیا جاتا ہے علامہ اقبال کے ساتھ کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم میں بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں اس سے ذاتی طور پر استاد بھی اختلاف فرماتے تھے، استادوں نے آج تک نہیں پڑھا اقبال کو جتنا علامہ خادم حسین رضوی نے پڑھا ہے نا، میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔ ہاں جی، دھرنا ہے علامہ اقبال ہے، جمعہ ہے علامہ اقبال ہے، قل خانی علامہ اقبال ہے، چہلم ہے علامہ اقبال ہے، ہر طرف علامہ اقبال۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس جنے نے پڑھ کر بتایا ہے کہ اقبال ایسے پڑھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایرانیوں کے سامنے استاد گرامی قدر نے اقبال کو پڑھا نا تو ایرانی حیران ہو گئے، اقبال کو آپ اتنا پڑھتے ہیں؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، عمل سے نہیں۔ اگر عمل سے بنتا نا تو پھر گنگا رام کو جنتی ہونا چاہیے، جس نے اتنا بڑا اسپتال گنگا رام بنایا ہے، عمل ہے نا وہ۔ اگر عمل سے زندگی بنتی تو پھر میو ہسپتال کے بانی جس نے میو ہسپتال بنایا ہے، آج بھی اس سے لاکھوں لوگ بلا جو ہے مبالغہ فائدے حاصل کر رہے ہیں، تو انہیں بھی پھر جنتی ہونا چاہیے۔ عمل سے نہیں، عقیدے سے۔ عمل سے آپ کی زندگی میں نکھار آئے گا، عمل کا انکار نہیں ہے، عمل سے نکھار آئے گا، لیکن زندگی جو بنتی ہے نا وہ عقیدے سے بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو قبر کے اندر کتنے سوالات ہوتے ہیں؟
3 سوالات، پہلا من ربو کا، دوسرا ما دینو کا۔ اب یہاں پر محدثین فرماتے ہیں 3 سوال ہیں، اور 3 سوالوں میں سے تیسرا سوال جو ہے نا یہ لازمی اور ضروری سوال ہے۔ اور تیسرا سوال کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یا فی حق ھذا الرجل، کہ ان کے متعلق تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو محدثین فرماتے بلکہ امام بخاری نے تو 2 سوال ذکر ہی نہیں کیے ہیں، 2 سوال ذکر ہی نہیں کیے ہیں پچھلے، ما ربو کا ما دینو کا، وہ کہتے ہیں سوال ہی ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جو من ربو کا جواب دے دے، ما دینو کا جواب دے دے، لیکن آخری کا جواب نہ دے تو جنت نہیں ہے، اور 2 کا جواب نہ دے، تیسرے کا جواب دے دے تو محدثین فرماتے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نا کہ صاحب ذرا جو کہے کہ یہ محمد ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی کہے تو صاحب ذرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں کا رب اللہ ہے، اور ان کا دین اسلام ہے۔ تو اس لیے عمل سے نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، عقیدے سے بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبر کے اندر سب سے پہلے عقیدے کے متعلق پوچھا جائے گا، ما کنت تقول، کنتا کیا کہتا تھا؟ یہ تو نہیں کہتا کہ نبی ہم جیسے ہیں، یہ تو نہیں کہتا کہ نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، جس کی وجہ سے پھر قادیانیوں کو یہ راستے مل گئے، اور آج وہ قادیانت اپنے جو ہے وہ پنجے گاڑ رہی ہے۔ ہمارے ہی کچھ علماء تھے جنہوں نے یہ کتابیں لکھ کر ان کے لیے راستے ہموار کیے تھے۔ ہمارے لیے تو یہ تھا کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ عقیدہ آپ احباب نے پڑھا، عقیدے کا لغوی معنی تھا گرہ لگانا، اور اصطلاحی معنی عرض کیا تھا ایسے عمل پر متفق ہو جانا جس کے خلاف دوسری کوئی رائے سننا، دوسری کوئی بات سننا محال ہو، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ اور عقیدہ ختم نبوت کی تعریف میں نے عرض کی تھی آپ کو، عقیدہ ختم نبوت کی تعریف عرض کی تھی کہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء عظمت والے ہیں، عزت والے ہیں، مقام والے ہیں۔ ان میں سے کوئی آنا چاہے وہ آ سکتے ہیں، آئیں گے، لیکن وہ بھی امتی بن کر آئیں گے، وہ بھی نبی بن کر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو احادیث طیبات میں واضح الفاظ میں ہے کہ وہ بطور نبی نہیں آئیں گے، بلکہ وہ بھی بطور امتی بن کر آئیں گے۔ تو یارو جب عیسیٰ علیہ السلام جو صاحب کتاب ہیں، صرف نبی نہیں بلکہ رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، وہ نبوت پانے کے بعد، رسالت پانے کے بعد، عہدہ پانے کے بعد جب دوبارہ آئیں وہ امتی بن کر آئیں گے، تو پھر کانا آ کر نبوت کا اعلان کرے تو عجب بات ہے کہ یہ حرکت کر رہا ہے۔ بھائی نبی جو تھے وہ بھی اب امتی بن کر آئیں گے، اور یہ نہیں ایک حرکت شروع کر رہا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سے سرکار نے اعلان فرمایا، اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ زمین آسمان پر چلی جائے، آسمان زمین پر آ جائے، دن رات ہو جائیں، رات دن ہو جائیں، ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کی ایک حرف کا انکار کرے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یا قرآن پاک کی 100 آیات آئی ہوئی ہیں تو وہاں پر کیسے ہم یقین کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، آج کا خاص طور پر توجہ طلب، ختم نبوت کے سلسلہ میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی اسے کہتے ہیں جنگ یمامہ۔ میں سوالات لکھواتا ہوں انشاءاللہ جنگ، اور دوسرا یہ بھی انشاءاللہ العزیز، کل ایک میرے محب، میں بڑی محبت کرتا ہوں ان سے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی اس طرح کا لٹریچر بھی دینا، تو انشاءاللہ میں 1-2 دن میں آپ کو ایسا لٹریچر بنا کے دوں گا جن میں سوالات بھی ہوں گے اور جوابات بھی ہوں گے، اور انہی میں سے انشاءاللہ پیپر آپ سے لیا جائے گا، وہ جو ہے وہ پیپر دیا جائے گا آپ کو، جسے آپ گیس پیپر کہتے ہیں، گیس پیپر، اس پہ سے چند ایک سوالات، بلکہ چند نہیں کافی سارے سوالات ہوں گے، کافی سارے جوابات ہوں گے، وہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی، وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو پیش کر دیں گے، اور ساتھ میں آپ کو یہ سوالات بھی عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی جو جنگ ہوئی جی، جنگ اس کے
قائد، اس کے رہبر حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ مجاہد اول ختم نبوت جو ہے نا، عقیدہ ختم نبوت کے مجاہد اول وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور اس میں کمانڈر جو بنا کر گئے، جن کو لیڈر بنا کر بھیجا گیا، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں سیف اللہ، یہ سوال ہو سکتا ہے آپ سے کہ خالد بن ولید کا لقب کیا تھا، تو انہیں سیف اللہ کہا جاتا۔ کوئی کسی کی تلوار ہے، کوئی کسی کی تلوار ہے، کہ خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہے، اور جس بھی جنگ میں گئے، جس بھی غزوے میں گئے ہیں، حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے کبھی جو ہے وہ شکست نہیں پائی۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو وجہ یہ نہیں کہا کہ میری طاقت ہے، میں ہنرمند ہوں، میں ذہین ہوں، میں طاقتور ہوں، میں توانا ہوں۔ پوچھا پھر کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ میری جو ٹوپی ہے نا، جو میں ٹوپی پہنتا ہوں، اس ٹوپی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک سیاہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے۔ یہ ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید اس کے جو ہے وہ لیڈر اور کمانڈر تھے۔ آپ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کا وصال ہوا نا، تو سب سے پہلی جو جنگ اسلام کے لیے لڑی گئی کون سی تھی؟ سب اسلام کے لیے جنگ بدر، جنگ بدر لڑی گئی۔ اس میں 313 صحابہ شریک ہوئے، 14 شہید ہوئے۔ 313 شریک ہوئے اور 14 شہید ہوئے، اور یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ پوری سرکار کے جتنے غزوات ہیں، 27 28 یا جتنے بھی غزوات ہیں، غزوہ کہتے ہیں جس میں سرکار خود بھی شریک ہوئے ہوں، سرکار خود بھی جس میں شریک ہوئے، اسلام کے لیے سرکار کی ظاہری زندگی میں تقریباً 269 یا 270 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن یہ جو جنگ ہوئی نا عقیدہ ختم نبوت کی، اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ کہاں وہ 27 28 غزوات، پوری اسلام کی ایک ہسٹری ہے، اس میں 270 یا 260 کے قریب شہید ہوئے مسلمان، اور یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم تھا کہ اس میں 1200 صحابہ، یہ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں 700 ایسے صحابہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ اور یہاں پر غور طلب یہ بات ہے کہ آج کل حافظ قرآن سبحان اللہ عظمت ہے اس کی، لیکن آج کل مشکل نہیں ہے، کتاب ہمارے پاس موجود ہے، آپ ہر گھر میں موجود ہے، ہر لائبریری میں موجود ہے۔ آج کل مشکل نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن پاک ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، جب قرآن پاک پتوں پر لکھا جاتا تھا، جب قرآن پاک پتھروں پر لکھا جاتا تھا، اس وقت حافظ قرآن کی بڑی اہمیت ہوتی تھی کہ حافظ اگر خدا نہ خواستہ شہید ہو گئے تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ لیکن کیسے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا حفاظت کا جو ہے وہ ذمہ لیا ہے کہ اے لوگو ہم نے قرآن خود اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کمانڈر حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان فرما دیا کہ سرکار کا وصال ہو گیا ہے، اور جو پہلی جنگ کے وہ شرکا تھے نا جنگ بدر کے، جو بچ گئے ہیں، اب وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ اسلام کی نشانیاں ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس وقت جب اسلام کے لیے ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ تو اپنی جانیں لے کر گئے تھے نا، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہید نہیں، انہیں غازی بنا کر بھیجا تھا۔ ان کو فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ نے نہیں جانا کسی جنگ میں، اب آپ سارے بیٹھ جائیں، تبرکن ہم آپ کی زیارت کیا کریں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کی زیارت کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ ان کو بٹھا دیا، کہا کہ اب آپ نے نہیں جانا۔ لیکن یہ اہم ترین بات، لیکن جب ختم نبوت کی باری آتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کر دیا، فرمایا کہ اب ہر بچہ، ہر جوان، ہر بندہ، ہر بوڑھا، حتیٰ کہ وہ بدر کے صحابہ جنہوں کو ہم نے تبرکن بٹھایا تھا، جن کی ہم صرف زیارت کرتے تھے، آج وہ بھی سرکار کی ناموس کے لیے نکل آئے، کیونکہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ اس میں پھر وہ صحابہ کرام بھی شریک ہوئے، انہوں نے جو ہے اس میں شرکت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ اقدس میں، ہم جب کوئی مسئلہ تلاش کرتے ہیں نا جی، تو 4 چیزیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں۔ جب بھی مفتی یا کوئی مجتہد
یہ غور طلب بات ہے، یہ اس سے سوال بھی ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں، نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 حدیث پاک، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس، عقل، ذہن۔ قرآن سے ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہمیں ملتا ہے سبحان اللہ، اس کے بعد پھر ہمیں کسی دوسری دلیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جیسے کہ نماز کا حکم ہمیں قرآن پاک پہ مل گیا، اب یہ نہیں کہنا بھی کیسے، کیوں، چوکے چورا کے نہیں ہونا چاہیے، نہ، قرآن میں آ چکا ہے، اب اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب ہمیں حکم تو مل گیا کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نماز کیا کوئی لیٹ کر پڑھنی ہے، سو کر پڑھنی ہے، کچھ کھانا ہے نماز کے بعد، کیا کرنا ہے؟ نماز کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے قرآن کو دیکھا، اگرچہ قرآن پاک میں کل میں نے عرض کیا تھا ہر علم موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کا قول کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھوں گا اور قرآن مجھے بتائے گا کہ تیرے اونٹ کی نکیل کہاں ہے، ایک مثال دی تھی، اتنا علم ہے۔ اگر بالفرض ہمیں نہیں ملتا تو پھر ہم حدیث پاک سے رجوع کرتے ہیں۔ نماز کا حکم تو ہمیں قرآن پاک میں مل گیا، اب اس کا فزیکل پریکٹیکل طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ تو پھر ہمیں حدیث پاک سے رجوع کرنا پڑا۔ سرکار نے فرمایا صلو رأیتمونی کما اصلی، اے صحابہ جیسے میں کرتا ہوں نا ایسے کرتے جاؤ، اسی کو نماز کہتے ہیں۔ سرکار نے ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ باندھ لیے، سرکار رکوع میں چلے گئے، پھر سجدے میں چلے گئے، پھر سلام پھیرا، تحیات بیٹھ کے سلام پھیرا، اسی کا نام سلام ہے، نماز ہے۔ یہ حدیث پاک میں ملا۔ اب تیسرا درجہ ہے اجماع امت، پہلا قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا ہے اجماع امت۔ اجماع امت کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ایسا ہو جس میں قرآن سے بھی ہمیں دلیل نہ مل رہی ہو، موجود ہے، پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں موجود ہے، ہماری عقلیں تلاش نہ کر سکیں، حدیث پاک سے بھی نہ ملے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بڑے بڑے جید علماء، بڑے بڑے کبیر علماء، مجتہد علماء، ان کو بٹھایا جائے گا، وہ اس میں اجتہاد کریں گے، وہ اجتہاد کریں گے بھی ہاں جی یہ قرآن پاک کی فلاں آیت ہے، اس میں اشارہ مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ذہین امت کو جو ہے وہ ایسے علماء عطا فرمائے ہیں، صحابہ کرام ہو گئے، اکابرین ہو گئے، تابعین ہو گئے، تبع تابعین ہو گئے، مجتہدین ہو گئے، اغواص ہو گئے، ابدال ہو گئے، قطب ہو گئے، یہ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، پھر یہ بیٹھیں گے تو قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اس میں سے کوئی شک نکال کر تو ایک بات پر متحد ہو جائیں گے، اسے کہتے ہیں اجماع، یعنی کہ اکٹھا ہو جانا کسی ایک فیصلے پر، جو ہمیں قرآن پاک سے نہیں مل رہی تھی، حدیث پاک سے نہیں مل رہی تھی، اب ہم صحابہ کرام یا علماء کرام نے بیٹھ کر اس پر اجماع کیا ہے، یہ ہے اجماع۔ اجماع سب سے پہلے نماز تراویح بھی ہو گئی، اور بھی کافی سارے اس پر مثالیں، مسجدیں سجانے کے حوالے سے اجماع ہو گیا، پہلے حکم تھا کہ مسجد سجانی نہیں ہے، پھر صحابہ کرام نے اس کو سجانا شروع کیا، پھر اسی طریقے سے نماز تراویح ہو گئی، اس کی جماعت سرکار نے جماعت نہیں کروائی ہے، صحابہ کرام نے آپس میں اجماع کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، پھر جماعت شروع ہو گئی، اسے کہتے ہیں اجماع امت۔ سب سے پہلے یہ سوال آپ سے ہو سکتا ہے، سب سے پہلے اجماع کس بات پر ہوا؟ سب سے پہلے اجماع عقیدہ ختم نبوت پر ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں، آپ کے اجتہاد میں اور آپ کی سربراہی کے اندر سب سے پہلے جو اجماع ہوا وہ مسئلہ ختم نبوت تھا، اور وہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی جانی تھی، تو مشورہ ہوا، صحابہ کرام نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا، فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے کہ جنگ کا اعلان کر دو، پھر جنگ ہوئی، اس کے اندر سب سے پہلے شہید جو ختم نبوت کے حوالے سے ہوئے حضرت حبیب بن زید انصاری، حضرت حبیب بن زید انصاری۔ اور بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے، یہ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف، مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ ایک صحابی ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ان کا نام ہے حضرت وحشی۔ کیا ہے؟ وحشی۔ انہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں، جب مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہاں جی جنگ احد میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ
پھر بعد میں دل میں رحم آ گیا، توبہ کر لی، سرکار کی بارگاہ میں آ کے قبول کر لیا اسلام۔ اب سرکار کے چچا تھے اور سرکار واحد حضرت امیر حمزہ تھے جن کے لیے بہت روئے تھے۔ اور آپ کے نالج میں عرض کر دوں، آپ کے علم میں، کہ ہر کسی کی نماز جنازہ ایک مرتبہ ہوتی ہے، واحد حضرت امیر حمزہ تھے جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی تھی، 70 مرتبہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار بڑے روتے ہیں۔ اب میں یقین مانے جب بھی حضرت امیر حمزہ کا ذکر آتا ہے نا، میرا بھی دل بھر جاتا ہے کہ سرکار کتنے خوبصورت چچا، سب سے حسین چچا۔ اور آج بھی والی مدینہ کہا جاتا ہے حضرت امیر حمزہ کو، کہ جو بھی مدینے جانا چاہے نا، مالک تو سرکار ہیں لیکن محدثین اکابرین فرماتے ہیں جو مدینے جانا چاہتا ہے نا، تو وہ حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں گزارش کرے کہ امیر حمزہ ہمیں مدینے پاک کے آنے کی اجازت دیں۔ وہ اگر اجازت دے دیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ اور میں نے وہاں دیکھا ہے کہ الحمدللہ ہر سال حاضری کی سعادت ہوتی ہے، میں وہاں پر بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے شیوخ الحدیث وہاں پر وہ نا نام لکھ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء ان کی جالیوں پر، جنہوں نے مدینہ دیکھا ان کو پتہ ہے، اس جالیوں پر نام بھی پوچھا کیوں لکھتے ہیں، کہا یہ حضرت امیر حمزہ کا مزار ہے اور ان کی بارگاہ میں جو نام ڈال دیا جائے نا، یہ جس کو اجازت دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے مدینے آنے کی اجازت عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہت روئے سرکار۔ حضرت واشی مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اب سرکار نے جملہ فرمایا واشی میں نے تمہیں معاف تو کر دیا ہے، لیکن جب تم میرے سامنے آتے ہو نا تو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں، تو اس لیے معاف کر دیا لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اور حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ، صحابی تو تھے نا سب ذرے، اب حضرت واشی بھی سب پریشان رہتے، مسلمان ہو گئے، صحابہ کرام دور ہوتے ان سے، وہ آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے، لیکن جب زمانہ ہے نا حضرت ابوبکر صدیق کا، پھر وہ قریب ہوئے۔ پھر حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ یمامہ کے اندر شریک ہوئے، اور جنگ یمامہ کے اندر شریک ہو کر جو اتنی بڑی جنگ جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے نا، اس جنگ کے ہیرو جو ہیں وہ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ انہوں نے پھر مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ یہ سوال آپ سے ہو سکتا ہے کہ مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کس نے کیا؟ تو حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اللہ تعالیٰ کا رونا قبول فرمائے۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قتل کیا نا، تو جملہ سنیے، آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، میں وہ بندہ ہوں کہ جس نے اسلام کے سب سے حسین بندے کو قتل کرنے کا گناہ کیا تھا، لیکن آج اسلام میں اس دنیا کے سب سے گندے بندے کو واصل جہنم کرنے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے جو ہے وہ قریب کر لیا۔ تو حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسلمہ کذاب کو واصل جہنم فرمایا۔ ان کا نام تھا حضرت وحشی بن حرب۔ وحشی بن حرب، جنگ کا نام میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ اور سب سے وحشی، واو حا شین یا وحشی، اور جنگ یمامہ کے اندر جو مسیلمہ کذاب کی جانب سے آئے ہوئے تھے ان لوگوں کو واصل جہنم جو کیا، ان کی تعداد 36,000 تھی۔ مسلمانوں نے انہیں واصل جہنم کیا، ایک ایک چن کر 1200 ادھر شہید ہوئے مسلمانوں کے، اور ان کے جو واصل جہنم ہوئے وہ کتنے تھے؟ 36,000۔ 36 حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ، انہوں نے مسیلمہ مسیلمہ میں آپ کو حسیب لکھوا دو، مسیلمہ کذاب، کتنے مسیلمہ کذاب کے کتنے بندوں کو واصل جہنم کیا گیا؟ اور مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ 12۔ اچھا جی، سب سے پہلے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، توجہ، جس نے سب سے پہلے، اس سے بھی پہلے سرکار کی ظاہری زندگی میں، اس کا نام لکھیں اسود عنسی۔ اسود عنسی، الف سین واو دال۔ اسود کہتے ہیں کالے کو، بلکہ کالا نہیں، بہت ہی کالا۔ اسود، الف سین واو دال، اسود عنسی، عین نون سین یہ انسی۔ یہ اسود انسی، انس کا ایک رہنے والا تھا بندہ، کالا تھا، رج کے کالا تھا، کوجا بھی رج کے تھا،
اور نبی کی نشانی یہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے ہیں حسین بھی بڑے تھے اور جمیل بھی بڑے تھے، بڑے خوبصورت. اور سرکار نے ایک جملہ فرمایا لوگوں سارے نبی سونے تھے لیکن سب سے سونا آپ کا نبی محمد ہے. خود ہی فرمایا سرکار نے کہ جتنے نبی ہیں سارے سونے ہیں لیکن سب سے خوبصورت جو ہے. اس لیے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی تھی کہ مصر کی عورتوں نے تو حسن یوسف دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹ بیٹھی تھیں، اگر میرا محمد دیکھتی تو کلیجے چیر کر رکھ دیتی. یہ ہے آج کا ہمارا لیکچر جس میں آپ نے اچھا اسود انسی کا اصل نام لکھ لیں جی. اے لہ عین. اب میں کل سے انشاءاللہ وہ بھی بیٹا وائٹ بورڈ قاری صاحب کتنے نے، قاری عاقف صاحب. اے لہ عین یہ لام ہے ڈبل ہے اے لہ، میں کل لکھوا دوں گا انشاءاللہ. اس کا لقب تھا ذوالحمار، تو ذوالخمار دونوں تھے. گدھے پر بیٹھتا تھا اور ہر وقت جو ہے پردہ کرتا رکھتا تھا کہ کوجا اتنا تھا کہ سب کے سامنے نہیں آ سکتا، لیکن روپ تھا اس کا. یہ پھر حکومت اس کی بن گئی وہاں پر یمن کے اندر، وہاں پر اس نے حکومت قائم کر لی. پھر حکومت کے اس نشے میں آ کر پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. سب سے پہلا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ کون تھا؟ جھوٹے نبی کا ہونے کا اسود انسی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں جس جھوٹے نبی کو مارا گیا اس کا نام کیا تھا؟ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ ان میں حافظ کتنے تھے؟ اچھا جی. اس کے سرخیل کون تھے؟ اس کے رہبر کون تھے اس جنگ کے؟ حضرت خالد بن ولید. اور ان کا لقب کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید کی قیادت کے اندر مسیلمہ کذاب جھوٹے لعنتی جہنمی کو واصل جہنم کس نے کیا؟ صرف واشی نہیں کہنا، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ کہ اس لیے کل وعد اللہ الحسنى، اللہ کے قرآن نے ہر صحابی نبی کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے. تو اس لیے آپ میں یہ فیصلہ نہیں کریں گے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کل وعد اللہ الحسنى، محمد کا ہر صحابی جنتی ہے. تو اس لیے وحشی پاک ہوں یا معاویہ پاک ہوں، ابو بکر پاک ہوں یا علی پاک ہوں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. ہمارے لیے بس اتنا ہے کہ ہم نے سب کا ادب اور احترام کرنا ہے. وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین.